إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، السلام علیکم. عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں. عنوان جسم. موضوع قیامت کے دن کے معاملے کو اس مردہ جسم پر تھوپ دینا. سامعین محترم، شروع سے لے کر اب تک آپ مختلف فرقوں کے علماء اور خاص کر فرقہ اہل حدیث کے علماء کی خلاف قرآن و حدیث تحریریں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح زبردستی اسی مردہ جسم پر عذاب ہونے کا عقیدہ ٹھونسنا چاہتے ہیں. اب ہم ان کے بہت ہی بڑے عالم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی کی تحریر پیش کر رہے ہیں. ان سے ایک سوال کیا گیا تو سوال و جواب دونوں ملاحظہ فرمائیں. سوال: کہتے ہیں کہ مردہ جسم بے حس ہوتا ہے، اس کو تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو سکتا، پس اس کو عذاب دینے کا کیا فائدہ؟ الجواب: یہ ان کا اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے. دیکھو، زبان کو اللہ نے کلام کرنے کی طاقت دی ہے، مگر کسی اور عضو کا بولنا معقول نہیں. لیکن قیامت کے دن انسان کے دوسرے اعضاء بھی بولنے لگیں گے، جیسا کہ ارشاد ہے: ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. اب غور کریں کہ ہاتھ، پاؤں، کانوں، آنکھوں اور چمڑیوں میں بولنے کی طاقت نہیں. جب زبان بند ہوتی ہے تو یہ سارے اعضاء بولنے سے عاجز ہوتے ہیں، اور مشاہدے میں آیا ہے کہ جو گونگا ہوتا ہے تو اس کا کوئی دوسرا عضو بات نہیں کر سکتا، مگر اللہ نے چاہا تو ان سے یہ کام لے لیا. بحوالہ عذاب قبر کی حقیقت از بدیع الدین شاہ راشدی، صفحہ نمبر 14 اور 15. سامعین محترم، اس کو کہتے ہیں پوچھو کھیت کی تو سنائے کھلیان کی. یہاں دلیل درکار ہے اس مردہ گل سڑ جانے والے دنیاوی جسم کے شعور و ادراک کی، اور مثال پیش کی جا رہی ہے ان جسموں کی جن میں دوبارہ تخلیق کے بعد روح ڈال دی جائے گی. جس جسم میں روح موجود ہو اس کے شعور و ادراک سے کسے انکار ہے؟ رہی بات کہ جسم کے دوسرے اعضاء بولیں گے اور گواہی دیں گے، تو یہ معاملہ صرف یوم آخرت یعنی حساب کتاب کے لیے بیان فرمایا ہے، جبکہ نظام بالکل ہی مختلف ہوگا. اس معاملے میں بھی ہمارا ایمان صرف اسی حد تک ہوگا. کسی اور موقع کے لیے اس بات کو دلیل بنانا محض جہالت ہے. یہی راشدی صاحب مزید فرماتے ہیں: چنانچہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے فرمایا، یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا مددگار انہوں نے نہ پایا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں ماضی کے صیغے ہیں جن میں گزری ہوئی باتوں کا ذکر ہے. جب ڈوب کر مر گئے اور بے حس ہو گئے، پھر کیوں کر ان کو آگ میں ڈالا گیا؟ وضاحت: کیسی مہر لگی ہے ان پر کہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور عقیدہ اس کے خلاف رکھتے ہیں. قرآن و حدیث کا دیا ہوا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں جاتا ہے، روح جنت یا جہنم یعنی عالم برزخ میں پہنچا دی جاتی ہے اور اسے ایک دوسرا جسم دیا جاتا ہے. روح اور اس جسم کا یہ مجموعہ قیامت تک حسب انجام سزا یا جزا سے نوازا جاتا ہے. قیامت کے دن ان گلے سڑے دنیاوی جسموں کی دوبارہ تخلیق کی جائے گی، ان میں روح لوٹا دی جائے گی اور پھر انہیں حسب انجام جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا. بدیع الدین راشدی صاحب ان اہل حدیثوں کے صف اول کے عالم مانے جاتے ہیں جن کے بارے میں ایک دوسرے اہل حدیث عالم یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ ناصر السنت النبویہ، ناصر العقیدۃ السلفیہ، قامع البدع، المجاہد لإعلاء کلمۃ اللہ، الصلف فی النصب، الملازم للعبادہ، العالم الفاضل، المحدث الفقیہ، رئیس المحققین،
العلامۃ الشیخ السید بدیع الدین الشاہ السندی الراشدی بحوالہ ہدایت المستفید، یعنی موصوف سنت نبوی کے محافظ و مددگار ہیں، اسلاف کے عقیدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، بدعات کو ختم کرنے والے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے مجاہد ہیں، نسباً بزرگ و برتر ہیں، عبادت کو لازم کیے ہوئے ہیں، عالم و فاضل ہیں، محدث و فقیہ ہیں، تحقیق کرنے والوں کے سربراہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ سامعین محترم، ایک طرف تو اتنے لمبے چوڑے القابات، مگر حیف کہ ان صفات کے مالک عقیدہ یہ دیتے ہیں کہ ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور کہتے ہیں کہ جب ڈوب کر مر گئے اور بے حس ہو گئے پھر کیوں کر ان کو آگ میں ڈالا گیا، یعنی ثابت کر رہے ہیں کہ یہی دنیاوی جسم جہنم میں داخل کر دیے گئے، اور اگر یہ جسم بے حس تھے تو ان کو جہنم میں عذاب کے لیے کیوں داخل کیا گیا؟ کیا شہداء کو اڑنے والے جسموں کا ملنا ان کے علم میں نہیں؟ کیا شہداء کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کہ ان کی روحوں کو دنیاوی جسموں میں لوٹا دیا جائے انہیں یاد نہیں؟ ان پیر جھنڈا صاحب کو ایسے ہی اتنے بڑے بڑے القابات دے ڈالے گئے۔ قیامت سے قبل ان دنیاوی جسموں کے جہنم یا جنت میں داخل کیے جانے کا عقیدہ کتاب اللہ دیتی ہی نہیں، پھر یہ اہل حدیثوں کے ایمان کا حصہ کیسے بن گیا؟ سچ ہے کہ اکابر پرستی قلب پر ایسا پردہ ڈال دیتی ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ واقعی جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان پیر صاحب کا بیان ایک طرف، ایک دوسرے اہل حدیث اسی بابت فرماتے ہیں۔ سورہ نوح کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ پانی میں جسم غرق ہوئے اور جہنم میں جسموں کو نہیں بلکہ ان کی روحوں کو داخل کیا گیا۔ البتہ جسم بھی روح کے ساتھ عذاب میں شریک ہیں، جیسا کہ عذاب قبر کی احادیث سے یہ مسئلہ واضح ہے، اور ہمارے لیے عذاب کے ان اثرات کو دیکھنا اور محسوس کرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے جسے حواس محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ بحوالہ عقیدہ عذاب قبر از ابو جابر عبداللہ دامانوی، صفحہ نمبر 25۔ سامعین محترم، ایک اہل حدیث عالم کہتا ہے کہ دنیاوی جسم ہی آگ میں داخل کر دیے گئے، جبکہ دوسرا اہل حدیث مفتی کہتا ہے کہ جسم جہنم میں نہیں داخل کیے گئے بلکہ روح جہنم میں گئی، جس کو وہاں عذاب ہو رہا ہے اور جسم بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ کیسے شریک ہے؟ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہ دے سکے تو وہی پرانا انداز کہ یہ غیب یا برزخ کا معاملہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث میں کہاں ملتا ہے کہ مرنے والے کو دو عذاب ہوتے ہیں، روح کو علیحدہ اور جسم کو علیحدہ؟ قرآن کی ایک ہی آیت، دونوں مفتیان ایک ہی فرقے کے ماننے والے، مگر عقائد میں اتنا فرق کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ قرآن و حدیث کا دیا ہوا عقیدہ چھوڑ کر اپنے اکابرین کا عقیدہ اپنا لیا گیا ہے۔ جب کتاب اللہ سے تمسک ختم ہو جائے، اس بنیاد کو ہی ترک کیا جائے جو اسلام کی بنیاد ہے، تو پھر اسی طرح ایک کچھ کہے گا اور دوسرا کچھ کہے گا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کی قوم، آل فرعون، نوح و لوط علیہ السلام کی بیویوں کے مرنے کے بعد جہنم میں داخلے کا بیان فرمایا اور ان کے دنیاوی جسموں کا کوئی ذکر نہ کیا، لیکن ان مفتیوں کے علم کی داد دیجئے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ البتہ جسم بھی روح کے ساتھ عذاب میں شریک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن لحی اور ابو ثمامہ عامر بن دینار کے جہنم میں عذاب ہونے کا ذکر فرمایا، لیکن ان کے ان دنیاوی جسموں کا ذکر نہ کیا۔ اب نامعلوم کون ہے جو ان کو وحی کر دیتا ہے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی تمام باتیں ہمارے ایمان کا حصہ کیسے بنی کہ تمام کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، پتھر بولیں گے، پتھر کپڑے لے کر بھاگ سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کا کٹا ہوا تنا رویا، یا اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کے حکم سے قیامت کے دن انسانی اعضاء گواہی دیں گے۔
صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی کہ مردہ جسم شعور رکھتا ہے یا اسی کو عذاب ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لاتے، چاہے ہماری عقل اس کو قبول کرتی یا نہیں۔ لیکن جب اس بارے میں کتاب اللہ اس قسم کا عقیدہ ملتا ہی نہیں تو محض قیاس و گمان پر ایمان کیسا؟ اہل حدیثوں کے نزدیک تو ویسے بھی قیاس شجر ممنوع ہے۔ آل فرعون کے حوالے سے بھی یہ مسلک پرست لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت بھی بیان کی جائے۔ مالک کائنات سورہ غافر آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ ترجمہ: آخر کار ان لوگوں نے جو بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے سب سے اس کو بچا لیا اور آل فرعون خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ جہنم کی آگ ہے جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ سامعین محترم، اب ملاحظہ فرمائیے اہل حدیث کیا فرماتے ہیں۔ صبح و شام تمام فرعونی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن مصر کے عجائب گھر میں آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے، اور کبھی بھی مصری پریشان نہیں ہوئے کہ صبح و شام لاش کہاں غائب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ فرعون کی لاش وہاں سے کبھی غائب نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم سچا ہے، وہ یقیناً بلا ناغہ آگ پر پیش ہوتا ہے، لیکن اس پیشی کو بھی برزخ میں رکھا گیا، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ بحوالہ پہلا زینہ از قاری خلیل الرحمن اہل حدیث۔ سامعین محترم، کہتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان پردہ برزخ ہے، اس لیے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، یعنی عذاب اسی مردہ جسم پر ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیاوی جسم پر عذاب ہونے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ پر یہ فرعونی پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی قانون کتاب اللہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ روحوں کو دوسرے جسموں میں ڈال کر جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ رہا پردہ برزخ تو اس کی وضاحت پچھلے مضمون میں بیان کی جا چکی ہے، یہ ڈرامہ اب مزید نہیں چل سکتا۔ سامعین محترم، اب ذرا دوسرے مفتی صاحب کا فتویٰ بھی دیکھ لیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ فرما دیا، جیسا کہ کاتب وحی جسے زمین نے اپنے اندر جگہ نہیں دی اور دفن کے بعد زمین نے اسے باہر اگل دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اب اگرچہ ان لاشوں پر عذاب کے کوئی اثرات ہمیں نظر نہیں آتے، جیسا کہ قبض روح کے وقت مرنے والے پر عذاب یا پٹائی کا کوئی اثر ہم نہیں دیکھتے، اور عذاب قبر کی واضح احادیث جن میں دفن کے بعد میت کے مبتلا عذاب ہونے کا ذکر موجود ہے، اور جن کا بیان تفصیل سے عن قریب کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن ان تمام معاملات کا تعلق پردہ غیب سے ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں آل فرعون صبح و شام جس آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں وہی عذاب قبر ہے، اور قیامت کے دن جس اشد العذاب میں داخل ہوں گے اس سے جہنم کا عذاب مراد ہے، جس میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ بحوالہ عقید عذاب قبر از ابو جابر عبداللہ دامانوی۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، سورہ انفال اور سورہ محمد کے حوالے سے اس سے قبل تشریح کر دی گئی ہے کہ فرشتے زندہ انسان کی روح قبض کرتے وقت اسے مارتے ہیں۔ مردہ جسم پر مارنے کا کوئی بیان ان آیات میں نہیں ملتا، لہٰذا اس کو دلیل بنانا محض گمراہی اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور نہ جانے کتنوں کو گمراہ کیا ہے۔ مفتی صاحب نے اپنے فرقے کے عقیدے کو بچانے کے لیے پردہ غیب کا بہانہ تو تراش لیا، لیکن قرآن کے اس بیان کو کہاں لے جائیں گے
کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی جہنم کی آگ ہے جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یہاں نہیں ہو رہا بلکہ جہنم میں ہو رہا ہے۔ اب موصوف کیسے تسلیم کر لیں کہ یہ جہنم کا تذکرہ ہے؟ کیونکہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو ظاہر ہے ان کے جھوٹ کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، لہٰذا مفتی صاحب نے النار جہنم کی آگ کے معنی ہی بدل ڈالے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ چنانچہ لکھتے ہیں اس آیت میں آل فرعون صبح و شام جس آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں وہی عذاب قبر ہے۔ سامعین محترم، ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح انہوں نے کمال فنکاری دکھاتے ہوئے اسے جس آگ کہہ ڈالا۔ کوئی ان مفتی صاحب سے پوچھے کہ قرآن و حدیث میں بے شمار جگہ النار کا لفظ آیا ہے، کیا معنی ہے النار کے؟ یہ کافر و مشرک جس آگ میں عذاب دیے جاتے ہیں یا جہنم کی آگ میں؟ یہ ہے ان مسلک پرستوں کا انداز۔ کیا یہ بدترین علمی خیانت نہیں ہے؟ کیا اپنے فرقے کے عقیدے کے دفاع کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کے معنی و مفہوم بدل دینا جائز ہے؟ اس سوال کا جواب ہم اپنے سامعین پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔